اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے اپوائنٹمنٹ اینڈ ریموول آف الیکشن کمشنر آف پاکستان، کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973۔ اس کا جو پارٹ نمبر 8 ہے، اس میں پہلا چیپٹر ہے چیف الیکشن کمشنر اینڈ الیکشنز۔ اس کے اندر جو ریلیونٹ آرٹیکل ہیں وہ 213 سے 221، اور اس کے ساتھ ملا کے ہم پڑھیں گے 209 آرٹیکل کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ سب سے پہلے جو الیکشن کمیشن ہے، اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ 218 آرٹیکل میں دی گئی ہے۔ 218 آرٹیکل کلاس 2 کہتا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن وہ دو چیزوں کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک ہے الیکشن کمشنر جو کہ ہیڈ، اور اس کے 4 ممبر، ہر پروونس سے ایک ممبر ہوتا ہے۔ اب ان ممبر کی ایلیجیبلٹی کیا ہے وہ بھی دی گئی ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر۔ کانسٹیٹیوشن میں جو آرٹیکل 213 ہے، 213 کلاس 2، اس کے اندر ایلیجیبلٹی آف کمشنر ہے کہ کمشنر کون شخص بن سکتا ہے۔ اس میں پہلے تو وہ شخص بن سکتا ہے جو سپریم کورٹ کا جج ہو، یہ ریٹائرڈ جج جو کہ رہ چکا ہے، یا کوئی ایک ٹیکنوکریٹ جس کی جو ایکسپیرینس ہے وہ 16 ایئرز، جس کی جو ایکسپیرینس ہے وہ 20 ایئرز ہو ایٹ لیسٹ، یا سینئر سول سرونٹ جو کہ گریڈ 22 یا اس کے اوپر ریٹائر ہوا ہو۔ یہ جو لوگ ہیں یہ ایلیجیبل ہیں الیکشن کمیشن کے کمشنر بننے کے یا چیف الیکشن کمشنر بننے کے، لیکن ان کی جو ایج ہے وہ کسی بھی صورت میں 68 ایئر سے ابو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ تو ہو گیا جی الیکشن کمشنر کی ایلیجیبلٹی۔ اب یہ لوگ اپوائنٹ کیسے ہوتے ہیں، یہ اب اس کا ایک پروسیجر ہے جو کہ 2A 213 کے آرٹیکل کے 2A ہے، جو سب کلاس ہے اس کے اندر دیے گئے ہیں، کلاس 2A میں دیا گیا ہے، جس کے اندر جو پروسیجر کچھ یوں ہے کہ پرائم منسٹر اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مل کے 3 نام فائنل کرتے ہیں۔ 3 نام مشاورت کے ساتھ اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر لیڈر لکھ کے بھیجتے ہیں کس کے پاس؟ پارلیمانی کمیٹی کے پاس۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر کے اندر کنسنسس نہیں ہو پاتے۔ کنسنسس مینز کہ کسی 3 نام پہ اکٹھے نہیں ہوتے، تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ پرائم منسٹر اپنا الگ لسٹ بنا کے، اور جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ اپنا ایک الگ لسٹ بنا کے پارلیمانی کمیٹی کو بھیجے گا۔ اب پارلیمانی کمیٹی کیا ہے؟ پارلیمانی کمیٹی پارلیمنٹ کے اندر جناب اسپیکر صاحب ایک پارلیمانی کمیٹی بنا دیں گے اس کے اوپر کہ جی چیف جو الیکشن کمیشن یا اس کے ممبرز کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے۔ اب اس کمیٹی کے جو ٹوٹل ممبرز کی تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ 12 ہونی چاہیے، 12 سے کسی صورت بھی کم نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس 12 میں سے 6 ہوں گے اپوزیشن بینچز میں سے، اور 6 ہوں گے اس میں ٹریجری بینچ میں سے، یعنی کہ 50% اس میں حکومت کے لوگ اس پارلیمانی کمیٹی میں، اور 50% کے لوگ اپوزیشن بینچز سے اس میں شامل ہوں گے۔ اب پارلیمانی کمیٹی میں سینٹ بھی آتا ہے۔ اب ان 12 میں سے 1/3 لازمی طور پر وہ ہونی چاہیے سینٹ سے۔ 1/3 مینز 4 ممبرز ہوں گے سینٹ سے۔ اب سینٹ کے 4 ممبر میں سے بھی 2 ممبرز اپوزیشن بینچز سے، اور 2 ممبرز ٹریجری بینچز سے وہ شامل ہوں گے۔ اب پارلیمانی کمیٹی، یہ جو 12 ممبرز پہ مشتمل پارلیمانی کمیٹی ہے، وہ ایک نام فائنل کر کے فائنلی پریزیڈنٹ کے پاس اپروول کے لیے بھیجتی ہے۔ پریزیڈنٹ پارلیمانی کمیٹی کے نام کو فائنل اپوائنٹمنٹ کی شکل میں چیف الیکشن کمیشن کو اپوائنٹ کر دیتا ہے۔ دیٹ مینس کہ جو اپوائنٹمنٹ فائنل جو اپوائنٹمنٹ ہے چیف الیکشن کمیشن کی، وہ کون کرتا ہے؟ پریزیڈنٹ کرتا ہے۔ نام کون بھیجتا ہے؟ پارلیمانی کمیٹی، اور پارلیمانی کمیٹی کو نام پرائم منسٹر
اور اپوزیشن بینچز مل کے بھیجتے ہیں۔ اب نیکسٹ ہے، یہ تو ہوگی اس کی اپوائنٹمنٹ۔ اب اس کو ریموو کیسے کیا جائے گا؟ جو ریموول کا جو طریقہ کار ہے وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ بھی ہے۔ اب اس کے اندر ایک آرٹیکل ہے 215 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں، اور اس میں کلاز ہے 2۔ اس کے اندر دیا گیا ہے کہ جو الیکشن کمشنر ہے، الیکشن کمشنر کو ریموو کیا جائے گا آرٹیکل 209 کے تحت۔ اب 209 جو آرٹیکل ہے وہ کس چیز سے ریلیٹڈ ہے؟ وہ ہے جوڈیشری سے ریلیٹڈ، وہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل۔ 209 آرٹیکل سپریم جوڈیشل کونسل سے ریلیٹڈ ہے، جو کہ کسی جج کو، اگر کوئی جج کام کرنے کے قابل نہیں رہا یا وہ اس نے کوئی مس کنڈکٹ کیا ہے تو اس کو ریموو کیا جاتا ہے، ریموو کرتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل 209 آرٹیکل کے تحت۔ اب جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس کی کمپوزیشن کچھ یوں ہے کہ اس میں سب سے پہلے تو بیٹھتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان، اور اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں 2 موسٹ سینئر ججز آف سپریم کورٹ، اور پھر 2 موسٹ سینئر چیف جسٹس آف ہائی کورٹس۔ مطلب کہ اب جو جوڈیشل کونسل کی جو کمپوزیشن ہے اس میں 5 لوگ شامل ہیں، ایک تو چیف جسٹس، 2 اس کے بعد کے سینئر موسٹ ججز آف سپریم کورٹ، اور 2 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پریزیڈنٹ جیسے اب اسے لگتا ہے کہ یہ چیف الیکشن کمشنر ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا، تو وہ ایک ریفرنس بنا کے بھیجے گا جوڈیشل کونسل کو، اور جو جوڈیشل کونسل ہے وہ اس کے اوپر انکوائری کنڈکٹ کرے گی اور پھر اپنی رپورٹ دے گی کہ جی فدر کہ یہ جو شخص الیکشن کمشنر ہے یہ جج کام کرنے کے اہل ہے یا نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص وہ جج نہیں بن سکتا، اگر وہ پراپرلی جج کے فنکشن نہیں پرفارم کر سکتا تو وہ الیکشن کمشنر بھی نہیں بن سکتا۔ تو جو جوڈیشل کونسل ہے وہ اپنی رپورٹ واپس پریزیڈنٹ کو سبمٹ کرائے گی کہ یہ جو شخص ہے یہ کیونکہ جج بننے کا اہل نہیں ہے، اور چیف الیکشن کمیشن بننے کے لیے یہ شرط لازمی ہے کہ ہی مسٹ بی کیپیبل آف بینگ اے جج، تو جج بننے کے قابل نہیں رہا تو ہی شوڈ بی ریمووڈ فرام ہز آفس۔ تو دیٹ مینس کہ جس طرح کسی ایک جج کو نکالا جاتا ہے اسی طرح چیف الیکشن کمشنر یا اس کے جو ممبرز ہیں ان کو نکالا جا سکتا ہے۔ یہ اس کے نکالے جانے کا طریقہ کار۔ تھینک یو سو مچ، ہوپ فلی آپ کو سمجھ آئی ہوگی بات۔ کائنڈلی اس کو آرٹیکل کو ضرور ریلیونٹ پڑھیے گا جن کا میں نے نام لیا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔